اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmad Angar, teacher Government Primary School, Kharmahla, Varnau. Class 4th Primary, subject English. Topic Written in March exercise. پیارے بچوں، آج ہم ریٹن ان مارچ جو ایک نظم ہے جو مارچ میں لکھی گئی ہے، جس کو ولیم ورڈسورتھ نے لکھا ہے، جس کو ہم نے پچھلے 2 دن مسلسل پڑھا، اس لیسن کے سوالات کے جوابات لکھیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اس لیسن کو آپ نے اچھی طرح گھر پر یاد کیا ہوگا. Question number 1. What are the people in the poem doing? یعنی اس پویم میں لوگ کیا کر رہے ہیں. پیارے بچوں، آپ نے اس پویم یعنی نظم میں پڑھا ہے کہ لوگ اس نظم میں کام کر رہے ہیں، تو ہم آسانی سے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس نظم میں کام کر رہے ہیں. آنسر: people are working in the poem. Question number 2. Why do the cattle not raise their heads? مویشی اپنے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ مویشی اس لیے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ گھاس چر رہے ہوتے ہیں، یعنی گھاس کھا رہے ہوتے ہیں. آنسر: the cattle not raise their heads because they are grazing. Question number 3. To what does the poet compare snow with? What does it mean? شاعر سنو یعنی برف کو کس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے بچوں، آپ نے سبق میں پڑھا شاعر سنو یعنی برف کا کمپیئر ڈیفیٹڈ آرمی یعنی شکست کھائی ہوئی فوج کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ برف پگھل گئی ہے، اب وہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتی ہے. آنسر: poet compares snow with defeated army. It means snow got melted and it has no more power to stay on mountains. Question number 4. What does life in fountain mean? یعنی فواروں میں زندگی کے کیا معنی ہیں؟ پیارے بچوں، آپ نے سبق میں پڑھا فواروں میں زندگی کے معنی ہے فواروں میں پانی کے سبب زندگی جوم رہی ہے. آنسر: اٹ مینز واٹر از گشنگ تھرو فاؤنٹینس. کوسچن نمبر 5. ٹک مارک دا رائٹ آنسر یعنی صحیح جواب کو ٹک کرنا ہے. اے پارٹ: دا پلو بوائے از ایٹ دا ٹاپ bottom of a bare hill. کیا پلو بوائے ننگے پہاڑ کے ٹاپ پر ہوتا ہے یا باٹم پر؟ پیارے بچوں، ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ پلو بوائے ننگے پہاڑ کے ٹاپ پر ہوتا ہے، اس لیے ہم ٹک کریں گے دا پلو بوائے از ایٹ دا ٹاپ آف اے بیئر ہل. دا پلو بوائے از ایٹ دا ٹاپ آف اے بیئر ہل. بی پارٹ: دیر از joy sorrow in mountains. یعنی پہاڑیوں کے اوپر خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ پہاڑیوں کے اوپر خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم ٹک کریں گے there is joy in mountains. there is joy in the mountains. Part C. there is water sand in fountains. یعنی چشموں میں پانی ہوتا ہے یا ریت ہوتی ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم میں پڑھا ہے کہ چشموں میں پانی ہوتا ہے، اس لیے ہم ٹک کریں گے there is water in fountains. there is water in fountains. Question number 6. Write true or false یعنی صحیح یا غلط لکھو. A part: there is no water in the stream. ہم نے F یعنی فالس لکھا کیونکہ یہ غلط ہے. ہم نے
اس نظم میں پڑھا ہے کہ سٹریم میں پانی ہوتا ہے. بی پارٹ دا کیٹل اور گریزنگ مویشی گھاس کھا رہے ہیں. ہم نے ٹی یعنی ٹرو لکھا کیونکہ یہ صحیح ہے. مویشی گھاس کھا رہے ہیں ہم نے نظم میں پڑھا ہے. سی پارٹ دیر از واٹر ان دا فاؤنٹینس. ہم نے ٹی یعنی ٹرو لکھا کیونکہ یہ صحیح ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ چشموں میں پانی ہوتا ہے. ڈی اٹ از ریننگ ان دا پوئم. ہم نے ایف یعنی فالس لکھا کیونکہ یہ غلط ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ بارش نہیں برس رہی ہوتی ہے. ای پارٹ دا سن از شائننگ برائٹ ان دا پوئم. ہم نے ٹی لکھا یعنی ٹرو کیونکہ یہ صحیح ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ آسمان چمک رہا ہے. اے پارٹ دا فیلڈس آر یلو. ہم نے ایف یعنی فارس لکھا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ کھیت سبز ہے, زرد نہیں ہے. جی پارٹ اٹ از سنوونگ ان دا پوئم. ہم نے ایف یعنی فالس لکھا کیونکہ یہ غلط ہے. ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ برف نہیں برس رہی تھی. پیارے بچوں, آج ہم نے اس لیسن کو مکمل کیا. اس کے سوالات و جوابات کو یاد کرنا, محنت کرنا تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, علم کے نور سے مستفید فرمائے. آمین ثم آمین. سٹے ہوم, سٹے سیف. خدا حافظ. شکریہ.